5 ہجری۔ چلیں آج تاریخ کے اس سال میں چلتے ہیں جب ایمان اور تکبر کے درمیان ایک ایسی جنگ ہونے والی تھی جو تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مقابلے کی جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دن آخر ہوا کیا تھا۔ اور پھر ایک آواز گونجتی ہے۔ یہ صرف ایک للکار نہیں تھی، نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا موت کا چیلنج تھا۔ ایک ایسی آواز جو ہوا میں تکبر اور طاقت کا زہر گھول رہی تھی اور ہر سننے والے کے دل میں خوف بٹھا رہی تھی۔ اور سوچیں، یہ للکار ایک ایسے شہر میں گونجی جو پہلے ہی چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ مدینہ تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑا تھا اور لگ رہا تھا کہ اب بچنے کا شاید کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ کیوں؟ کیونکہ باہر 10,000 جنگجوؤں کا لشکر کھڑا تھا۔ جی ہاں، 10,000، جسے احزاب کہا جاتا ہے۔ اور ان کا ارادہ صرف ایک تھا، شہر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا۔ اب اتنی بڑی فوج کے سامنے امید تو آپ جانتے ہیں تقریباً دم توڑ ہی چکی تھی۔ اس وقت کی جو کیفیت تھی نا، اسے قرآن پاک کے یہ الفاظ بہترین طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف کوئی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھے اس گہرے اور حقیقی خوف کی عکاسی ہے جو بھوک، سردی اور ہر طرف سے موت کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے اور اس 10,000 کے لشکر کے بیچ اگر کچھ تھا تو وہ تھی صرف ایک خندق، بس ایک واحد دفاعی لکیر۔ لیکن سوال یہی تھا کہ آخر یہ مٹی کی دیوار کب تک ان کی حفاظت کر پائے گی؟ اور پھر ٹھیک اسی نازک لمحے میں وہی ہوا جس کا سب سے زیادہ ڈر تھا۔ عرب کا سب سے بڑا سورما، ایک ایسا جنگجو جس کا نام ہی دہشت کی علامت تھا، اسی دفاعی لکیر کو عبور کر گیا۔ اس کا نام تھا عمرو بن عبدود، فارس عرب یعنی دا نائٹ آف عربیہ۔ کہتے تھے کہ وہ اکیلا 1,000 سواروں کے برابر ہے۔ اس کی ناقابل شکست ہونے کی شہرت ایسی تھی کہ بڑے بڑے بہادر بھی اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ تو جب یہ عمرو خندق کے اس پار آ کے دوبارہ للکارا تو جواب میں پتہ ہے کیا ملا؟ خاموشی۔ ایک ایسی خاموشی جو کسی طوفان سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ ہر طرف موت کا سناٹا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سب کے جسموں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ لیکن اسی اجتماعی خوف اور بہرا کر دینے والی خاموشی کے بیچ ایمان نے جواب دیا۔ جب ہر کوئی نظریں جھکائے کھڑا تھا، تب ایک نوجوان کی پراعتماد آواز نے اس سناٹے کو توڑا۔ تو اب میدان میں 2 طاقتیں آمنے سامنے آنے والی تھیں۔ ایک طرف تھا عمروں کا پہاڑ جیسا تجربہ اور تکبر، اور دوسری طرف تھے علی بن ابی طالب، ایک نوجوان لیکن ان کا ایمان غیر متزلزل تھا۔ یہ صرف 2 جسموں کی جنگ نہیں تھی، نہیں، یہ 2 نظریات کی جنگ تھی۔ عمرو نے طنز کرتے ہوئے کہا، سنایا تم لوگوں کے مرنے والے جنت میں جاتے ہیں؟ تو آؤ نا، کون ہے جسے میرے ہاتھوں جنت جانا ہے؟ اس کا ایک ایک لفظ ان کے عقیدے پر ایک گہرے زخم کی طرح تھا۔ اور دوسری بار علی ابن ابی طالب پھر سے اٹھے۔ ان کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی، ان کے چہرے پر خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ ان کا عزم اس سناٹے میں امید کی ایک کرن بن کر چمکا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ علی، وہ امر ہے۔ یہ جملہ خود بتا رہا تھا کہ سامنے کھڑا خطرہ کتنا بڑا تھا اور امر کی ہیبت کا عالم کیا تھا۔ لیکن جب عمرو نے تیسری بار توہین کی تمام حدیں پار کر دیں تو بات برداشت سے آگے نکل گئی۔ بس اب اس گستاخی کا جواب دینا ناگزیر ہو چکا تھا۔ اور یوں میدان تیار ہو گیا۔ یہ اب 2 لوگوں کا مقابلہ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ بن چکا تھا، جہاں تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہونا تھا۔ علی کو میدان میں بھیجتے ہوئے پیغمبر کے الفاظ تاریخ میں امر ہو گئے۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پڑ جا رہا ہے۔ اس ایک جملے نے اس لڑائی کو جسمانی دائرے سے نکال کر روحانی بلندی عطا کر دی۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی گرد کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے آسمان کو چھپا دیا۔ تلواریں بجلی بن کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں اور فضا صرف نعروں اور تلواروں کی جھنکار سے گونج رہی تھی۔ لیکن جنگ کے عین عروج پر جب ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، ایک ناقابل یقین منظر دیکھا گیا۔ علی نے اچانک اپنی تلوار روکی اور چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آخر کیوں؟ اس لمحے میں ایسا کیا ہو گیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ امر نے ان کے چہرے پر تھوک دیا تھا۔ اس توہین پر علی فوراً پیچھے ہٹ گئے تاکہ ذاتی غصہ اور انا اس کام میں شامل نہ ہو جائے جو خالصتاً خدا کی رضا کے لیے تھا۔ یہ لمحہ جنگ جیتنے سے زیادہ اپنے نفس کو جیتنے کا تھا۔ اور جب نیت ایک بار پھر خالص ہو گئی تو وہ تاریخی ضرب لگائی گئی جس نے صرف ایک جنگجو کو نہیں بلکہ ایک پورے نظریے کو شکست دی۔ اس ایک وار نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ عمرو کا زمین پر گرنا صرف ایک شخص کی شکست نہیں تھی، یہ اس 10,000 کے لشکر کے حوصلے کا ٹوٹنا تھا۔
ان کا ناقابل شکست ہیرو ان کی آنکھوں کے سامنے خاک میں مل چکا تھا۔ اور پھر قدرت کا نظام بھی حرکت میں آیا۔ دشمن کا غرور ٹوٹا، ایک شدید آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ان کی آگ بجھ گئی، اور وہ 10,000 کا لشکر بغیر لڑے تتر بتر ہو گیا۔ مدینہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اسی فتح کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، خندق کے دن علی کی ایک ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اس ایک عمل کی روحانی قدر و قیمت کا اعلان تھا۔ اور اس داستان کا سبق آج بھی زندہ ہے کہ جب باطل اپنے تکبر اور طاقت کے ساتھ سر اٹھاتا ہے تو اسے زمین پر گرانے کے لیے ایمان اور اخلاص سے اٹھنے والا ایک ہی وار کافی ہوتا ہے۔